جذبات دولت نہیں جذبات حیا چلے پیدل دولت نہیں جذبات حیا وہ چلے پیدل ارمان اگر دل میں ارمان اگر دل میں زمزم کو ہے پینے رات کو انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ حاضرین گرامی، اب آئیے پروگرام کو اصل مقصد کی طرف لیے چلتے ہیں اور میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں اور ایک ایسے خطیب کو آپ حضرات کے روبرو کرتے ہیں جن کو سننے کے لیے نہ جانے کتنے کان ترستے ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے، جن کی دید کے لیے نہ جانے کتنی آنکھیں آرزو اور تمنا لیے رہتی ہیں، نہ جانے کتنی راہیں ان کی قدم رنجائی کی تمنائیں لیے رہتی ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے تمام لوگ ان کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں جلسے میں جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں سنجیدگی طاری کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے خطیب کو ہم آپ حضرات کے روبرو کریں کہ جن کو سننے کے بعد ہمیں اپنے ایمان پر، ہمیں اپنے آپ پر محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں حضرت والا جناب حضرت مولانا مفتی صالح صاحب اعظمی استاذ حدیث جامعہ عربیہ ہتھورا سے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله جل وعلا في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، ہم اور آپ جس مجلس میں شریک ہیں اس کی نسبت بڑی اہم ہے۔ اس کو آپ اپنی آسان زبان میں مثال سے سمجھیے، بھٹے سے اینٹ نکلتی ہے۔ بعض اینٹیں کسی کے مکان کی در و دیوار میں استعمال ہوتی ہیں، بعض اینٹیں فرش میں استعمال ہوتی ہیں، بعض اینٹیں ضرورتوں کے مقام پر استعمال کی جاتی ہیں، اور یہی اینٹ ہے جو مسجد میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک ہی بھٹی سے نکلی ہوئی اینٹیں ہیں، لیکن
استعمال کے اعتبار سے اینٹ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اب مسجد میں جو اینٹ لگی ہے ہم اور آپ اس پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ہم اور آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان مجلسوں میں ہماری مغفرت کے پروانے ہم کو نہیں دیے جاتے، ہم کو شرکت کے فضائل نہیں سنائے جاتے، ہم کو اس کے بیٹھنے پر آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں ملتی۔ لیکن آج ہم اور آپ جس مجلس میں شریک ہیں اس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے، اور اللہ کا کلام سب سے مقدس ہے، تو جس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف جوڑی جائے اس مجلس کو بھی پاکیزہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ جب یہاں اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ دلوں سے باتوں کو سنیں۔ ہم اور آپ کان سے سنتے ہیں، جیسے نیوز ہم لوگ سنتے ہیں نا، یہ نیوز سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکل جاتی ہے، نہ محفوظ رکھنے کا آپ کا ارادہ ہوتا نہ وہ محفوظ رہتی ہے۔ بسا اوقات ہماری مجلسوں میں شرکت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ شاعر نے کیا عمدہ شعر پڑھ دیا، قاری صاحب نے کیا عمدہ انداز میں تلاوت فرما دیا، مقرری صاحب نے کتنی اچھی لمبی چوڑی تقریر کر دی، ہم نے کیا لیا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، یہ بھی تو اندازہ لگاؤ۔ آپ تھکے ہارے بیٹھے ہو، آپ دن بھر کام کیے ہو، شام کو یہاں بیٹھے ہو، اگر کوئی پیغام لے کے جاؤ تو آپ کا بیٹھنا یہاں وصول ہے، اور اگر جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے تو یہ آپ کا بیٹھنا لا حاصل ہے۔ اس لیے بہت توجہ سے کوئی بات سنیے، دل کے آئینے سے سنیے، کہ کام کی بات ملے گی تو انشاءاللہ عمل کریں گے، تب جا کے فائدہ ہوگا، خالی کان سے مت سنیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں پڑھی، سب سے پہلا ٹکڑا جو میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے، اللہ رب العزت نے جب اپنی آخری کتاب اتارنا شروع کیا تو اللہ کی کتاب تو 23 سال کے عرصے میں اتری ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ نازل کیا، ایک مرتبہ دفعتاً اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا سے یہ زمین تک پہنچا ہے 23 سال کے عرصے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص فضل فرمایا ہے، خاص فضل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا جب آپ موقع نزول دیکھیں گے تو کبھی ایسا ہوا ہے کوئی چھوٹی سی چیز پیش آئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس موقع کے آیت کے ٹکڑے اتارے، اس موقع کی آیتیں اتاری۔ اللہ نے کتنی رعایت رکھی ہے اس امت کی۔ اسی بنیاد پر کفار و مشرکین کو اعتراض ہوا کرتا تھا کہ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے، اس قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں وہ سب دفعتاً اتاری گئی ہے، توریت ایک بارگی اتاری گئی، انجیل ایک بارگی اتاری گئی، اور زبور ایک بارگی اتاری گئی۔ یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں ایک بار میں اتاری گئی ہیں پوری کی پوری۔ آخر قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ آسمانی کتاب ہے تو ایک بارگی کیوں نہیں اتارا گیا؟ قرآن کریم کے نزول کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں 2 قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو کہیں کہیں استعمال کیا جاتا ہے انزال کا لفظ، انزال کہتے ہیں نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل، کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف اتار دینا، یہ معنی ہے اس کے۔
یعنی ایک بارگی ایسا اتار دینا. آپ ایسا سمجھیے سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے. یہاں انزال کا لفظ استعمال ہوا. اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں تنزیل کا لفظ ہے اور تنزیل کے مفہوم میں تدریج شامل ہے. تدریج کا مطلب ہے تھوڑا 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 اتارا اللہ نے. اور جیسا میں نے کہا نا جیسا موقع آتا، تفصیل کا زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دو ایک مثال سے سمجھا دیتا، لیکن ایک آیت تو سنی لیجئے. ایک آیت اتری کہ موقع جہاد میں یعنی میدان کاردار میں شریک ہونے والے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے دونوں برابر نہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں. لکھ دی گئی آیت، کہنے لگے اللہ کے رسول بھئی ہم تو مجبور ہیں. قرآن کریم میں فوراً آیت کا ایک ٹکڑا اترا غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر یہ استقلالاً وحی کے ذریعے سے آیا. ایسے ہی کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، پہلے اتنے ہی لفظ تھا. حضرت عدی ابن حاتم کا واقعہ مشہور ہے. یہ حاتم تائی کے لڑکے ہیں حضرت عدی. پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاتم تائی کی نسبت رکھنے کی وجہ سے ان کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عدی خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ دو کالے ایک سفید ایک کالا دھاگا انہوں نے رکھ لیا. تفسیروں کے اندر موجود ہے من الفجر کا لفظ استقلالاً اتارا گیا کہ یہاں خیط اسود اور خیط ابیض سے سفید دھاگا اور کالا دھاگا مراد نہیں ہے بلکہ صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے. من الفجر کا لفظ جب اتارا گیا تو اس نے اس چیز کو واضح کر دیا. اہل زبان تھے وہ اہل زبان تھے، لیکن ظاہر کے لفظ سے ظاہر مراد نہیں تھا. ظاہر مراد نہیں تھا. اصل مجھے سمجھانا یہ ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں اترا اور جیسا موقع ہوتا رہا اتنا اترا. اترنے کے وقت کی صورتحال کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی واقعہ تو خیر بہت تفصیلی ہے، بخاری شریف وغیرہ کے تیسرے دوسرے صفحے پہ موجود ہے. لمبی روایتیں ہیں، مجھے اس کی طرف نہیں جانا. میں تو اصل یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 آیتیں ابتداءً اتری ہیں، ہم اور آپ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار کہتے ہیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں ہم جتنے ہوشیار ہیں اتنے ہی بیکار بھی ہیں. اب آپ کہیں مولانا آپ ہم کو بیکار کہہ رہے ہیں. 60 سال کی عمر ہو گئی، افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی چند سورتیں ہمارے سینوں میں نہیں ہوتی. بتاؤ آپ کو ہم آباد کہیں کہ ویران کہیں؟ آپ بتاؤ کیا کہیں؟ اور اس وقت کا موقع محل، اس وقت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. شوق سے صحابہ کرام قرآن کریم کے ٹکڑے کو یاد کیا کرتے تھے. کیا ہے آج ہمارے اندر یہ شوق؟ آج کتنے اسباب فراہم ہیں. گاؤں میں ادارے موجود ہیں، ہمارے گاؤں میں علماء کی ایک بڑی تعداد، ہمارے گاؤں میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد، ہمارے گاؤں میں مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد. کیا ہم نے کبھی ان کے سامنے دانوے تلمس طے کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے؟ افسوس ہوتا ہے نوجوانوں، افسوس ہوتا ہے بڑی عمر کے رکھنے والوں کہ کبھی ہم نے اپنے اندر یہ احساس نہیں بیدار کیا. 60 سال کی عمر ہو گئی لیکن یہ پوری زندگی ویران ہے. یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ جس کے سینے میں قرآن کریم کا ٹکڑا نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح. ظاہر میں آپ کے پاس کار ہو، بہار ہو، حویلی ہو، بنگلے ہو، دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو، لیکن آپ سینے کے اعتبار سے ویران ہیں. کہاں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی سے؟ کہاں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے ان رہنمایان قوم سے؟ اس لیے بڑے درد کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ اس
زمانے میں جس زمانے میں قرآن کریم اترتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد ہو جاتا تھا، فوراً۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین جب اللہ کے کلام کو پیش کیا کرتے تھے تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جبریل امین پڑھتے جائیں، میں کان سے سنتا جاؤں اور زبان سے دہراتا جاؤں۔ یہ دو کام ایک ساتھ، اللہ نے اس مشقت کو برداشت نہیں کیا کہ آپ سن لیجئے خالی، بس دو کام ایک ساتھ مت کیجئے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، خالی غور سے سن لیجئے۔ قرآن کریم کا جمع کرنا، قرآن کریم کا اکٹھا کرنا، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میرا کام ہے، قرآن تو میں جمع کر دوں گا۔ تو آپ کو فوراً یاد ہو جایا کرتا تھا 12-13 کاتبین وحی تھے جو قریب المدت میں مل جاتا، آپ اسی کو بلوا کر کے فوراً ان ٹکڑوں کو کسی بھی چیز پر، ہڈیوں پر، کھجور کی شاخوں پر، پتھروں کے ٹکڑے پر، پتھر کے ٹکڑے پر، ان ساری چیزوں کے اوپر جو چیز مل جاتی کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ ان 12-13 لوگوں میں سے جو بھی مل جاتا فوراً آپ بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے۔ کتابت کو تو قید کہا گیا ہے نا، جیسے کسی قیدی کو باندھ دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے تو چیز فرار نہیں ہوتی، وہ شخص بھاگ نہیں پاتا۔ ایسے ہی جب کوئی چیز قید تحریر کے ساتھ جڑ جاتی ہے، یعنی تحریر میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو چیز جلدی ہٹتی نہیں ہے، مٹتی نہیں ہے، اس لیے فوراً آپ لکھوا لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے کلام کو شوق کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، کہ یہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہمارے نوجوان اپنے محبوباؤں کے میسج پڑھا کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اگلے کے یہاں شیئر بھی کرتے ہیں، تو وہ راز رہتا ہے کہ راز فاش ہوتا ہے، پڑھتے اس کو پڑھتے بھی ہیں، فوراً اگلے کے یہاں شیئر کر دیتے ہیں، تو آپ کا راز رہ گیا، آپ کے محبوبہ کی بات تھی، وہ آپ نے خود ہی پھیلا دیا اس کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین الفت و محبت کے ساتھ، شوق و رغبت کے ساتھ فوراً یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو ہمارے اندر شوق بھی نہیں پیدا ہوتا، شوق بھی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کی الماریوں میں، مسجد کے محراب و منبر کے اوپر قرآن کریم رکھا رہتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گرد جم جاتی ہے، گرد جم جاتی ہے۔ یہی تعلق ہے ہمارا اللہ کی کتاب سے، یہی تعلق ہے نا۔ اور بہت شوق سے ہر آدمی اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان بنا کے دیتا ہے قرآن کریم کو، ایک مخبلی صندوق میں عمدہ پیسے صرف کر کے، لیکن افسوس ہے کہ وہ قرآن پڑھا نہیں جاتا، وہ صندوق میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کا افسوس ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھی تھی، یہ تو پڑھنے پہ بات آئی تو کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول میں کتنی مدت میں قرآن کریم پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا 30 دن میں، یعنی یومیہ 1 پارہ۔ کہنے لگے اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت، آپ نے فرمایا 15 دن میں پڑھ لو۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے، آپ نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے گا وہ سمجھے گا نہیں، یعنی اقل درجہ 3 دن۔ پرانے زمانے میں، خیر ہم تو کبھی شریک نہیں ہوئے لیکن اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ رمضان کے پہلے مہینے میں شبینہ وبینہ ہوا کرتا تھا کبھی، اور اچھے اچھے حفاظ ہوا کرتے تھے۔ خود باندہ کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے۔ باندہ شہر میں غلبہ دوسرے بھائیوں کا تھا، تو شبینہ کا کیا کہتے ہیں سلسلہ چل رہا تھا اس زمانے میں، تو ان لوگوں نے حضرت سے فرمائش کی ہوگی حضرت کو یہ حافظ بھیج دیجئے۔ آج کل کے حافظ بھی ماشاءاللہ، میں بحیثیت برائی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کو الٹا مت سمجھیے گا، آج کل بہت سارے حفاظ کرام کا حال یہ ہے کہ 15 دن میں تراویح سناتے ہیں تو شاید اگلا ختم قرآن رمضان میں بھی نہیں کرتے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، بعض تو 6 دن میں سناتے ہیں، 5 دن میں سناتے ہیں، اگلے 25 دن میں ایک قرآن نہیں ختم کرتے۔ مثال مل جائے گی، آپ معلوم کر لیجئے۔ سالہ سال نہیں قرآن کریم دیکھتے، وہ تو جب رمضان قریب آتا ہے کہ اب رہ گئے 20 دن 15 دن تو اب ہائے دھن رات دن اوڑھنا بچھونا تراویح سنانا ہے، کیا کرنا؟ خیر چلیے، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل، یہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے یہ کہ قرآن سے ہم اتنے غافل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا کلام پھر ہم کو یاد ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اصل تو میں بتلانا چاہ رہا تھا، اس زمانے میں ہتھورا میں ایک استاد پڑھایا کرتے تھے پرتاپ گڑھ کے، قاری نثار صاحب، آج بھی باندہ میں بوڑھے لوگ ان کا نام یاد کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ کہتے تھے حضرت نے قاری نثار صاحب کو بھیجا تھا، اس اللہ کے بندے نے ایک رات میں پورا قرآن سنایا، چلے آئے واپس، ایک رات میں پورا قرآن سنایا۔ اب آج کل ایسی مجلسیں بھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ذرا اس پر نکیر کرتے ہیں، تو پھر آدمی کہہ دیتا ہے جانے دو بھائی، جس چیز میں ذرا اختلاف کو ختم کر دو اس کو۔ ورنہ پرانے زمانے میں، آج کے 25 سال بیک جائیے، 30 سال بیک جائیے، تو پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں بڑے مضبوط حافظ ہوا کرتے تھے، اللہ کا فضل ہوتا تھا۔ آج بھی ہے حافظ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں، آج تو الحمدللہ اور بھی ہے۔ ابھی پتہ نہیں کہاں میں نے موبائل پہ دیکھا تھا ایک لمبی فہرست سی حفاظ کرام کی کہ 10 پارے جنہوں نے ایک بیٹھک میں سنائے تھے، لمبی فہرست سی کئی لڑکوں کی، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اس پہ نام بنام دیا ہوا تھا، اس لڑکے نے کس استاد کو 10 پارے کتنے وقت میں سنائے ہیں۔ آج بھی اللہ کا فضل ہے، بے اللہ نے تو خود ہی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، لیکن ہم کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اب بتائیے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی محروم القسمت ہوگا؟ پڑھانے والے موجود، سکھانے والے موجود، بتانے والے موجود، آج اللہ نے کتنا یعنی سرمایہ فراہم کیا اس اعتبار سے، لیکن ہم ناقدریں ہیں۔ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آج اس مجلس میں آپ شریک ہیں، کم سے کم دل میں ایک داعیہ، ایک جذبہ لے کے جائیے کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ الگ ہیں، آپ کو میں بخش دے رہا ہوں، ہر بندہ محتاج ہے، چاہے آپ 60 سال کے ہوں، چاہے 70 سال کے ہوں، چاہے مرنے کے قریب ہو گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب۔ آج سروے کر لیجئے، اندازہ لگا لیجئے
کہ اللہ کی کتاب کو ہم کتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو گمراہی ہر عضو میں شامل ہے، ہر عضو میں شامل ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسری چیز سنت رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرا طریقہ، میں کیا کہوں کیا مثال دوں، مجھے تو بس خالی افسوس ہوتا ہے. بس آپ کا کون سا طریقہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کھانا ہمارا جانوروں کے طریقے پر ہے، سونا ہمارا جانوروں کے طریقے پر ہے، معاملات ہمارے جانوروں کے طریقے پر ہے، معاشرت ہماری جانوروں کے طریقے پر ہے. ہم میں اور جانوروں میں کون سا فرق ہے؟ کون سا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ان کی بھی عمریں بڑھتی ہیں اور ہمارا بھی حال یہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. روزانہ صبح شام ہو رہی ہے لیکن بس اپنے طریقے پہ ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. جب دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اب بتائیے کہ گمراہی کے دہانے پہ تو ہم کھڑے ہیں، اب ہم کو کون بچا لے گا گمراہی سے؟ کون بچائے گا؟ اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، خود بھی قرآن کریم کو پڑھیے اور شوق سے پڑھیے، رغبت سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، سیکھ سیکھ کے پڑھیے. ایک مثال اگر بری نہ لگے تو غور سے سن لیجئے. اگر آپ کے کھیت میں یہاں آلو کی فصل بہت ہے، اگر آپ کے آلو کے کھیت میں کسی کی بھینس چھوٹ کے چلی جائے اور خوب دوڑے، کتنی دعا دیں گے؟ ارے بولیے، کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ گالی دینا شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ برا بھلا کہنا شروع کریں گے. بتائیے گالی کے الفاظ ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. ہم 60 سال کے بوڑھے ہوں، ہم 70 سال کے بوڑھے ہوں، ہماری زبان سے ماں بہن کی گالی نکل سکتی ہے اور اللہ کا کلام تو ہماری زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا. عذر پیش کر دیتے ہیں لوگ، ہم بڑے ہو گئے، عمر ہماری بڑی ہو گئی، ہماری زبان موٹی ہو گئی، اب ہم پڑھ نہیں سکتے، ہماری زبان پر اللہ کا کلام نہیں جاری ہوتا. ارے اللہ کے بندو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ گالی زبان پر جاری ہو سکتی ہے، برے کلمات جاری ہو سکتے ہیں اور اللہ کا کلام تمہاری زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری زبان اللہ کے کلام کو پڑھ سکتی ہے. اس کے پیچھے محنت، اس کے پیچھے کوشش. آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے. دیکھیے گالی کو تو سیکھنا نہیں پڑتا نا، کسی ادارے میں گالی نہیں سکھائی جاتی، کسی گاؤں میں، کسی پنچایت میں کوئی ایسا مقام نہیں بنایا گیا جہاں گالی سکھلائی جاتی اور بن سکھائے سیکھ جاتے ہیں لوگ، سنے سنے سیکھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے کلام کے لیے تو ادارے قائم کرنے پڑتے ہیں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ 4 گھنٹے بیٹھ کے بوریوں پہ رگڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں بیٹھ کر کے بوریاں گھسنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ کا کلام یاد ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، کھیت کو قابل کاشت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور کھیت کو بنجر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو بنجر کسی زندگی ہے ہماری. لیکن آج اس مجلس میں آپ شریک ہیں تو یہ داعیہ لے کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم میں کا ہر فرد اب اللہ کے کلام کو سیکھے گا. اور جو ہماری نسل نو ہے، یعنی جو ہمارے پوتے، نواسے، بھتیجے، بھانجے جو ہمارے آگے آ رہے ہیں ہماری نسلوں میں، انشاءاللہ ہم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دلائیں گے. ارے زور سے کہیے انشاءاللہ، شاید اللہ توفیق دے دے. ابھی شاعر صاحب آپ سے سبحان اللہ اتنا کہلوا رہے تھے، لیکن آپ لوگ تو انشاءاللہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ شاید کہیں اللہ بھولے بھٹکے سے توفیق نہ دے دے. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھ کو. جذبہ لے کے جائیے، تب یہ آپ کا بیٹھنا سوارت ہوگا.
ایک داعیہ لے کے جائیے، اور آپ خود دیکھیے. میں ایک مثال دے کے آپ سے کہتا ہوں کہ ابھی دیکھیے آپ، ابھی رمضان قریب ہے، گاؤں میں پردھان ہیں، گاؤں میں آپ کے ایڈوکیٹ بھی، وکیل بھی ہو سکتے ہیں، جج بھی ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، کمشنر مجسٹر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی رمضان آئے گا تو کس کو تلاش کیا جائے گا تراویح کے لیے؟ کمشنر صاحب کو، گورنر صاحب کو، ڈی ایم صاحب کو، ایس پی صاحب کو، کس کو تلاش کیا جائے گا؟ کوئی حافظ قرآن مل جائے. کیا مل جائے؟ اور اس کا اعزاز دیکھیے کہ آپ اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اگر آپ نے اس کے اشارے سے ذرا بھی روگردانی کی تو یاد رکھیے آپ کی نماز نماز نہیں ہے. آپ کی نماز نماز نہیں ہے. وہ قیام کرے تو قیام میں ہے، رکوع کرے تو رکوع میں ہے، سجدہ کرے تو سجدہ میں ہے، قومہ جلسہ جو کرے، جو رکن ادا کرے آپ اسی رکن میں رہتے ہیں. آپ کتنی اتباع کر رہے ہیں اس کی؟ ارے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ کے چلے آتے. ارے حافظ صاحب آپ دو رکعت میں ایک پاؤ پڑھتے ہیں، بندہ یہ چلا. چلے آؤ بھائی، اس میں امام کا کیا بگڑ جائے گا؟ کیا بگڑے گا؟ کچھ بگڑے گا اس کا؟ آپ یہ اعزاز دیکھو اس کا. کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ شیخ جی ہیں کہ خان صاحب ہیں کہ سید صاحب ہیں کہ پٹھان صاحب ہیں، کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ ارے بولیے. اللہ کا گھر، اللہ کا در وہ در ہے کہ جہاں کوئی امتیاز نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ صف، وہ جگہ، وہ در ہے کہ جہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں، بادشاہ یعنی حاکم اور محکوم کا فرق نہیں، غلام اور مالک کا فرق نہیں. وہ در ایسا در ہے. لیکن ایسے در پہ بھی اگر کسی کو اعزاز ملتا ہے تو وہ قرآن سے نسبت رکھنے والے حافظ قرآن کو ملتا ہے. کیا آپ کے دلوں میں یہ داعیہ نہیں پیدا ہوتا کہ کاش میرا بھی لاڈلا حافظ قرآن ہوتا؟ اور جیسے آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ابھی جب حفاظ کرام کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی تو آپ تو خالی دیکھ کے سوچیں گے چلو یار حافظ جی کے سر پہ کیا کہتے ہیں دستار بندھ گئی. یہ ایک قسم کا اعزاز ہے. کیا ہے؟ کپڑے کی ویلو نہیں ہے، اعزاز ہے یہ. انہی کے نتیجے میں تو دیکھیے اتنے سارے لوگ بلائے گئے ہیں. انہی کے نتیجے میں نا، انہی کے نتیجے میں یہ ان کا اعزاز ہے. اور کل حشر کے میدان میں حافظ قرآن کا بھی اعزاز کیا جائے گا، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حافظ قرآن کو دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو طے کرتے چلے جاؤ. اور دیکھو خوب آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. جہاں تم کہہ دو گے من الجنت والناس، جنت کا وہی حصہ الاٹ کر دیا جائے گا. اس لیے میں حافظ قرآن سے بڑے ہی ادب سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی کتاب سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے اعزاز سے نوازیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی ایک داعیہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنوار سنوار کے پڑھیں. کیسا پڑھیں؟ جی اچھے انداز میں ادا کریں. محبوب یعنی رب العالمین کا یہ کلام ہے، محبوبیت کے ساتھ اللہ کے کلام کو ادا کریں، شوق کے ساتھ ادا کریں. اور خود حافظ قرآن کا نہیں، یہ تو اعزاز حافظ قرآن کا ہوا. حافظ قرآن کے ساتھ ماں باپ کا بھی اعزاز کیا جائے گا. یعنی ماں باپ کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی. سورج نکلتا ہے دنیا روشن ہوتی ہے. تو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی.
اس وقت ہم سوچیں گے اے کاش ہمارا بھی بچہ حافظ قرآن ہوتا. لیکن وہی حال ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتائے کا ہوئے. یعنی یہ مسئلہ ایسا سمجھیے، دھان کی جرئی ڈالی جاتی ہے نا، ہمارے یہاں جرئی کہتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. دھان بھیگا کے پانی بھر کے پلین کر کے جو چھوڑتے ہیں تو پانی جذب ہو جاتا ہے زمین میں، دن دو دن میں وہ دھان ایسا نکلتا ہے، اخوا نکلتا ہے اس کا، اس کو جرئی بولتے ہیں. اس وقت اس کی بڑی سیفٹی کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ چڑیا اس کو چگ نہ لے. اگر چڑیا ایک ایک دانہ کر کے اٹھا لے گی تو جرئی آئے گی ہی نہیں، برری ہو جائے گی. تو وہی حال ہے، جب فکر کا وقت تھا اگر ہم نے فکر نہ کی بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ ہے. آج ہی احساس لینے کی ضرورت. اور جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کو معمولاً پڑھیے، جزو زندگی بنا کے پڑھیے. دیکھیے اللہ کی نگاہ میں وہی عمل محبوب ہوتا ہے، تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو. احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومہ وان قل، تھوڑا ہی ہو لیکن اس پہ استمرار ہو، روزانہ ہمارا وہ عمل جاری رہے. اگر ہم اللہ کی کتاب الفت و محبت سے پڑھتے ہیں تو ہم روزانہ اس کے پڑھنے کے عادی ہوں. سال کے 365 دن ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں رمضان میں لمبا لمبا وقت بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، اور جہاں رمضان ختم ہوا وہاں سب تلاوت نماز سب صاف. کیا عید کے بعد چھٹی ہو گئی؟ نہیں، شاید آپ کے یہاں نہ ہوتی ہو، ہمارے یہاں تو کچھ ایسا ہی ماحول رہتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہم لوگ دیکھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا وقت مسجد میں گزار لیتے ہیں، ہم لوگ اتنا وقت نہیں دے پاتے. اپنی طبیعتیں شرمندہ ہو جاتی ہیں ان کو دیکھ کر کے. لیکن جہاں شوال کا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند ہوا مسجد خالی. یہ تو اور چارج کرنے کے لیے آیا ہے. بھئی رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. جیسے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، آپ گھروں میں انوائٹر رکھتے ہیں، لائٹ چلی گئی، لائٹ گئی، انوائٹر کا استعمال شروع ہو گیا. اب اس کے بعد لائٹ آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بولیے، چارج ہوگا نا. بس ایسے ہی سمجھیے رمضان میں ہماری زندگیوں میں اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو جائے، یہ زندگی ہماری اتنا چارج ہو جائے تقوی کے اعتبار سے کہ اگلے 11 مہینے ہمارے اندر یہی خوف جو رمضان میں ہے وہی باقی رہے. لیکن ہم لوگ تو الٹا معاملہ ادا کرتے ہیں. جہاں شوال کا چاند ہوا وہاں صاف. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم کو اللہ کی کتاب کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا ہی پڑھنا لیکن روزانہ پڑھنا. اور ایک چیز اور دھیان دیجئے، اس مجمع میں عورتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نوازیں گے. ماں اور باپ دونوں کی بات آئی ہے. دیکھیے بچوں کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے نا، وہ یہ مدرسہ نہیں ہے، وہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. اگر مائیں نیک ہوں گی تو بچے نیک ہوں گے. یعنی ماؤں کی زندگی اگر اچھی ہوگی، ان بہنوں کی زندگی اگر پاکیزہ ہوگی تو انشاءاللہ بچہ جو ان کے ہاتھ میں پروان چڑھے گا اس کی زندگی اچھی ہوگی. میں ایک قصہ سنا رہا ہوں چند لفظوں میں. امام ربیعۃ الرائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ربیعۃ الرائے، مدینے میں ایک حیثیت رکھتے تھے. ان کے والد ابو عبد الرحمن فروخ ہیں. اصل تو ماں اور بہنوں کو سنا رہا ہوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ اپنا کان بند کر لیجئے. اصل مجھے بتلانا ہے کہ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر سوچ لے کہ ہم کو اپنے بچے کو اس لائق اور اس قابل بنانا ہے تو انشاءاللہ اللہ ماں کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا. ان کے والد کسی محاذ پہ جا رہے تھے، اپنی اہلیہ کے پاس 30,000 دینار رکھ کے گئے تھے.
30,000 दीनार और ये कह के गए थे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेना, जो बचे तो रख देना, आइंदा आएंगे तो तिजारत करेंगे। इमाम रबियातुर राय अपनी माँ के पेट में थे। रबियातुर राय पैदा हो गए, माँ ने ऐसी बेहतरीन तरबियत की, ऐसी उम्दा तरबियत की कि मस्जिद नबवी में बैठ करके ये दर्स हदीस दिया करते थे और एक लंबा मजमा इनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करता था। 27 साल के बाद इनके वालिद लौट के आए। कितने साल के बाद? आज हमारी माएँ और बहनें कह देती हैं अब्बा इनके ऑफिस में रहते हैं, सब हमारा सर खाए रहते, क्या करें, मानते ही नहीं है, इतना कह के छुट्टी हो जाएगी। जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है, जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है, लेकिन माँ के अंदर अल्लाह ने शफकत रखी है, नरमी ज्यादा रखी है। बाप चूंकि कुछ सख्त भी है ना, और बच्चे के तरबियत के लिए दोनों चीजें दरकार हैं। जैसे बल्ब आपके सामने जल रहा है ना, तो इसमें एक न्यूट्रल कहलाता है, एक फेस कहलाता है। अगर आप दोनों फेस इसमें टकरा देंगे तो ये जलेगा नहीं, जल उठेगा, यानी रोशनी नहीं देगा, ये क्या कर जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। किसी बच्चे के बनाने में माँ की शफकत भी उसको मिली हुई हो और बाप की सख्ती भी मिली हुई हो। लेकिन आज अफसोस है, कितने बाप ऐसे हैं अपने लड़के को खाली इतवार को देखते हैं। फारन की नकल है अब हिंदुस्तान में भी, आप इसको ताज्जुब मत समझिए, इसलिए कि जब वो बाप घर से निकल जाता है तो बच्चा सोता रहता है, और बाप जब लौट के आता है तो बच्चा सो जाता है। तो किस दिन देखता है अपने बच्चे को? इतवार को देख पाता है। जब हम अपने बच्चे को इतवार देखेंगे, क्या उसकी तरबियत कर लेंगे? आप बताइए हमको, क्या तरबियत कर लेंगे हम? एक फोड़ा निकला हुआ हो, खाली इसको तेल लगा के, मलहम लगा के ऐसा सहलाया जाए कि अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन जर्राही करवानी पड़ेगी। इसकी जो फसाद इसमें है, वो फसाद मादे को पहले हटाया जाएगा और उसके बाद फिर मरहम रखा जाएगा, तब ये कारआमद होगा। तो बच्चे की तरबियत में माँ का भी किरदार हो, माँ की नरमी उसको मिली हुई हो और बाप की सख्ती भी कहीं मिली हुई हो। जब ये दोनों मिलेंगे तब बच्चे की अच्छी तरबियत होगी। और हम लोगों में अक्सर बाप बाहर है, माँ अंदर है, बच्चा घर से बाहर, अब तरबियत कौन करे? ना माँ करती ना बाप। और आगे जब ये माँ बाप किसी का नहीं होता, तब कहते मौलवी साहब गंडा बना दो, तावीज बना दो, किसी ने कुछ करा दिया है, फलान कर दिया, ढमाक कर दिया, चादर चढ़ा दो, मदार पे चले जाओ, न जाने कहां चले जाओ। हम कह रहे खाने काबा दे जाके चिमट जाओ, कुछ भी कर लो, अब तो गंवा दिया सब। क्या कर दिया? सब गंवा दिया आपने। आप एक मिसाल समझिए, एक दरख्त है आपने लगाया, जब दरख्त की शाखों के सही करने का वक्त है, आपने दरख्त पर कोई तवज्जो नहीं दी, अब उसकी शाखें टेढ़ी हो गई, मजबूत हो गई, अब आप उसको चाहेंगे सही करना तो सही हो जाएगी? नहीं सही हो पाएगी। जब दरख्त नहीं सही हो पाता, इंसान कैसे सही होगा? अब वो अपनी आदत और अतवार के एतबार से मजबूत हो गया, अब दुरुस्तगी मुश्किल होती है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। माँ ने इमाम रबियातुर राय को रबियातुर राय बनाया। 27 साल बाप नहीं थे घर में, सारी जिम्मेदारी माँ ने निभाई और मस्जिद नबवी में बैठ करके दर्स हदीस देने के लायक बनाया। कैसा बनाया माँ ने? और भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हम किस्सा पढ़ते रहते हैं, और भी कितने नेक बुजुर्गों का किस्सा पढ़ते रहते हैं। आप पढ़ के देखिए, उनके नेक बनने में उनकी माँ का किरदार जुड़ा हुआ। आज अगर हमारी माएँ और बहनें सुधर जाए,
ان کے اخلاق سنور جائیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کے گود میں پلنے والا بچہ ولی ہوگا۔ لیکن زندگیاں ان کی بگڑی ہوئی، ان کی زندگیاں بگڑی ہوئی، اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں ایک بالشت کا موبائل ہے، 4G نہیں اب تو 5G ہے۔ کیا ہے؟ بچہ روتا ہے، ماں بہلاتی ہے تو گانا لگا کے، فلمی گانا لگا کے دیتی ہے، لے بابو یہ خالہ ہے تمہاری، دیکھ لے توجہ سے۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں صورتحال بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم ان پاکیزہ نگاہوں کو گندگی سے بھر دیں گے تو جب وہ بچہ قادر ہوگا تو یاد رکھیے کسی برتن میں اگر آپ نے گوبر بھر رکھا ہے تو مشک کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ مشک کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ جب ہم نے اس کی نگاہیں گندی کر دی، اس کے دل کو گندا کر دیا، اس کے خیالات کو گندا کر دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ شبلی اور غزالی ہو جائے، عبد القادر جیلانی ہو جائے۔ اب بہت مشکل ہے، اب بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بناؤ، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، اس اولاد کی تربیت کی پوری ذمہ داری نبھاؤ، پھر دیکھو تمہارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ بڑی کمی ہے ہم سب کے گھروں میں، اس لیے عورتوں کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، مردوں کو بھی اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آپ اتوار مت ملاقات کیجئے، روزانہ اپنے بچے کا خیال رکھیے، قریب سے اپنے بچے کو دیکھیے، تب جا کر کے پھر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں اللہ حافظ قرآن پیدا فرمائیں گے، عالم دین پیدا فرمائیں گے، جو خود بھی اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے اور نہ جانے کتنوں کو اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، دوسری آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کچھ لوگ الفاظ کے اعتبار سے کرتے ہیں، جیسے حافظ قرآن الفاظ کو یاد کر لیتے، قاری لوگ مخارج و صفات کے اعتبار سے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، علماء مفسرین اس کی تفسیروں کے ذریعے سے موقع، اسباب نزول اور اس طرح کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ لگتے ہیں، یہ بہت مبارک ہے وہ سینے جو جن سینوں میں اللہ کا کلام اترا ہوا ہے۔ میں ان حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اقربا کو، ان کے استاد کو، جتنے لوگ ادارے میں ہیں، ادارے کے معاون بنے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ سارے لوگوں کے حق میں مبارک فرمائے، اور جو فضائل قرآن کریم کے وارد ہوئے اللہ ان تمام فضیلتوں کا حقدار بنائے۔ تو میں اصل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ آج ایک داعیہ اپنے دل میں لے کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔